بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے جی ویورز؟ آپ سب کے اللہ کرے آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک خوش اور آباد ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق حلال میں بہت ساری وسعتیں اور برکتیں دیں اور صحت تندرستی دیں۔ تو آپ لوگ پلیز جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ تو یہ جی صبح ناشتے کا ٹائم ہے، تقریباً 9 بجے کا، اور اچھی سی دھوپ نکلی ہوئی ہو تو ناشتہ کرنے کو بہت مزہ آتا ہے سردیوں میں۔ اور ویسے تو ہاتھ نہ سن پڑے ہوئے ہوتے ہیں، عجیب سی حالت ہوئی ہوتی ہے بندے کی سردی میں۔ مجھے سردیاں بہت پسند ہے لیکن سردی نے حال بھی خراب کیا ہوا ہوتا ہے۔ تو بس صبح صبح بچوں کا اسکول تو جانا ہوتا نہیں ہے، تو پھر بچے لیٹ ہی اٹھتے ہیں اور پھر ناشتہ بڑے آرام سے سکون سے کرنے ہوتا ہے بچوں نے، کیونکہ ٹھنڈ اتنی ہوتی ہے جلدی اٹھتے نہیں ہیں بچے۔ تو پھر ناشتہ اور رات کا کھانا ہی تقریباً اکٹھے ہوتے ہیں، کیونکہ دن تو سب اپنے اپنے کاموں میں نکلے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو میرے گھر میں بھی ایسا ہی ہے، میری بیٹیاں ذرا لیٹ ہی اٹھتی ہیں، تو پھر وہ جب اٹھیں تو پھر مجھے ان کے ساتھ ہی ناشتہ کرنا ہوتا ہے۔ کبھی چائے پی بھی لوں تو وہ ہے، لیکن یہ کہ ناشتہ بچوں کے ساتھ ہی۔ تو بس میں نے پراٹھے بس 2 ہی بنائے ہیں، تو اب بچوں کے لیے میں بریڈ کے سلائس گرم کر رہی ہوں تھوڑا تھوڑا گھی لگا کے۔ تو کبھی کبھار تو یہ ہوتا ہے کہ سالن سے ہٹ کے، ویسے میرا ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ میں صبح ناشتہ سالن سے کرتی ہوتی ہوں، لیکن کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ انڈے سے کر لیا یا خالی مکھن لے لیا روٹی کے ساتھ، اور کبھی کبھی خالی پراٹھے کے ساتھ اچار بھی اچھا لگتا ہے تو لے لیتی ہوں۔ تو ایک روٹین سے ہٹ کے بھی ہوتا ہی ہے، لیکن زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ ناشتہ میرا صبح پراٹھا اور بس سالن اور وہ چائے، سمپل یہی ہوتا ہے۔ تو صبح جب آپ لوگ ناشتے کے لیے اٹھو، اور آپ بچوں کا یہی ہوتا ہے کہ 5 منٹ بعد میری بیٹی تو یہ کہتی رہتی ماما 5 منٹ بعد اٹھتی ہوں۔ اچھا ماما تھوڑا سا صبر کریں، تو نا ٹھنڈ میں بچوں کا دل ہی نہیں کر رہا ہوتا بستر میں سے نکلنے کو، تو پھر میری یہی خواہش ہوتی ہے کہ بس جلدی اٹھیں اور اپنے ٹائم سے ناشتہ کر لیں۔ تو بس یہ میں چائے بنانے لگی ہوں۔ چائے کیا، بس دودھ میں پانی تو ڈالا ہوا ہوتا ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ 3 کپ پانی دودھ کے ڈالے، اور جی 2 کپ پانی کے ڈالے تو وہ چائے بنتی تھی۔ اب دودھ میں کچھ بھی نہ ڈالو، پانی شانی، تو بس چینی پتی ڈال دو تو چائے بنتی ہے۔ اچھا دودھ نہیں مل رہا بالکل بھی، پر شکر الحمدللہ جو مل رہا ہے اللہ کا احسان ہے۔ تو جن لوگوں کے گھر کے گائے بھینسیں ہیں، دودھ ہیں، یہ جن کو اچھے دودھ ملتے ہیں ان کے تو مزے ہیں، بالائی بھی اچھی ہو، دودھ بھی اچھا ہو، تو اس سے مکھن بھی بہت اچھا، گھی بھی بہت اچھا بنتا ہے۔ تو ہم لوگوں کو تو دودھ بالکل نہیں یہاں سے ہی ملتا، لیکن جو ملتا ہے پھر اللہ کا احسان ہے، شکر ہے اللہ کا۔ تو پھر چائے کے بغیر گزارا نہیں ہے، کیونکہ صبح کی چائے تو بالکل بھی نہیں چھوڑی جا سکتی، اور شام کی تو چلیں بہت اچھا نہیں ہو رہا تو پھر کبھی کبھار دن کی بہت کم چائے کر دی ہے۔ دل کر رہا ہوتا ہے پینے کو، پھر وہ عجیب سا ٹیسٹ ہوتا ہے دودھ کا، تو کہتے ہیں بس 2 بار پی لی ٹھیک ہے۔ حالانکہ میں بہت چائے کی شوقین ہوں، پیتی ہوں چائے جتنی بار بھی مل جائے، لیکن پھر وہ دودھ کی وجہ سے نا اب دل ایسا ہو گیا کہ عجیب سے جگہ جگہ سے دودھ بدل بدل کے بھی لے کے نہیں مزہ آتا۔ تو یہ بس چائے تیار ہو گئی ہے، ناشتہ تقریباً تیار ہو گیا، تو اب میں بچوں کے لیے اپنے لیے انڈے فرائی کر لوں گی۔ سردی میں تو ویسے بھی انڈے کھانے ہوتے ہیں، بوائل انڈے مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، لیکن فرائی پھر بچوں کے لیے بھی ساتھ کر لیتے ہیں، کیونکہ پھر سالن نہ کھا رہے ہوں بچے تو انڈے سے تھوڑا بہت ناشتہ کر لیتے ہیں۔ ویسے ناشتے میں بچے پریشان بھی کرتے ہیں نا، بڑی بچیاں تو کر لیتی ہیں، چھوٹی بیٹی میری بہت پریشان کرتی ہے، وہ کہتی بس کچھ ہی نہ کھانے کو کہیں صبح کے ٹائم۔ تو انڈے دھو کے رکھے ہوئے ہوں تو پتہ نہیں ان میں سے پانی کہاں سے آ جاتا ہے، ایسے یہ پٹاخے بجا رہے ہوتے ہیں توے پہ ڈالیں یا فرائی پین میں ڈالیں، تو ان کا بہت نا یہ تیل اچھل اچھل کے آ رہا ہوتا ہے، تو بس میرا تو 2 بار ہاتھ بھی جل چکا ہے۔ اتنے سے چھٹے اوڑے ہوتے ہیں، پتہ نہیں پانی کہاں سے آ جاتا ہے انڈوں میں۔ تو جب صبح آپ لوگ ناشتہ کبھی دھوپ نکلی ہوئی ہو اچھی سی، اور سردیوں میں دھوپ پہ بیٹھ کے ناشتہ کریں تو بہت مزہ آتا ہے، کیونکہ پھر آپ جب باہر نکل کے صحن میں دھوپ پہ بیٹھ کے ناشتہ کریں یا
کوئی آپ کی لان بنا ہوا ہے، کچھ بھی ہے جہاں بھی دھوپ لگ رہی ہو سردیوں میں، تو پھر ناشتہ کرنے کا بہت مزہ آتا ہے، کیونکہ پھر کمروں میں سے نکل کے نا پھر آپ کو لگتا ہے ابھی یہاں صبح ہوگی ہے، فریش فریش ہو جاتے ہو. تو گھر کے اندر ہی سردیوں میں نا وہ لگتا ہی نہیں ہے کہ صبح ہوئی ہے، دن آیا ہوا ہے کہ نہیں، دھوپ نہ لگ رہی ہو. تو میرا یہ گیلری میں سے بھی نا اور کھڑکی میں سے بھی کمرے میں بھی دھوپ آ رہی ہوتی ہے، تو مجھے تو وہ کمرے کی وہ جگہ بہت اچھی لگتی ہے جہاں پہ دھوپ آ رہی ہوتی ہے، کہ مزے سے چلے تھوڑی دیر وہاں بیٹھ کے قرآن پاک کی تلاوت کر لیں یا جو بھی اچھا لگتا ہے. تو میں تو صبح ناشتہ جو ہے باہر بیٹھ کے، دھوپ نکلی ہوئی ہو تو پھر دھوپ میں آنا، نکلی ہوئی ہو بادل سے ہوں تو پھر تو ظاہر ہے نکل کے باہر اچھا ہی نہیں لگتا. تو سردیوں کی دھوپ میں ناشتہ کرنا اور کھلی جگہ بہت مزہ آتا ہے، بس دل فریش ہو جاتا ہے، آپ کا دماغ فریش ہو جاتے ہیں اور دل خوش ہو جاتا ہے. چاہے میں تو ہلکی ہلکی ہوا بھی چل رہی ہو، تیز بھی ہو، تو بچیاں میری کہتی ہیں ماما ٹھنڈ ہے باہر، تو میں کہتی نہیں، دھوپ بھی لگ رہی ہے نا، صبح دھوپ میں بیٹھو تو اچھی بات ہے، دھوپ لگ رہی ہو تو لینی چاہیے دھوپ سردیوں کی. تو مجھے تو دھوپ میں بیٹھ کے چائے پینے کا بھی اپنا ہی مزہ ہے، بہت مزہ آتا ہے. تو آج نا میں نے جانے میلاد پہ، تو بس پھر ناشتہ کیا اور برتن سمیٹے، تھوڑا سا گھر کا کام کیا، تو پھر یہ ڈر ہوتا ہے لائٹ نہیں چلی جائے، تو میں نے کپڑے نہیں پریس کر کے رکھے ہوئے تھے، تو میں نے پھر اپنے اور بیٹی کے کپڑے پریس کیے ہیں. تو جلدی جلدی بس اب تھوڑا سا کام سمیٹوں گی تو پھر میں میلاد پہ جاؤں گی، جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں پڑھی جا رہی ہوں، تو بڑا دل کو ایک سکون سا ملتا ہے. آپ کہیں بھی جا رہے ہو نا تو اچھا لگتا ہے، لیکن جب وہاں جا رہے ہوں جہاں پہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں پڑھی جا رہی ہوں، تو وہاں جا کے تو ایک عجیب سا سرور ملتا ہے، تو بہت اچھا لگتا ہے. تو میں کہیں بھی جاؤں تو خوش ہوتی ہوں، لیکن میلاد پہ جا کے تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے. اور میں اور میری بیٹی نا بہت آرام سے تیاری کرتے ہیں، سکون سے. میلاد پہ مجھے شادیوں میں بھی جا کے اچھا لگتا ہے کہ ایک نئے رشتے میں بچیاں بچے بن رہے ہوتے ہیں، بہن بھائی، لیکن جو مجھے میلاد میں جا کے مزہ آتا ہے نا، بس ایک عجیب انوکھی سی خوشی ہوتی ہے. تو پھر میں تو بڑے خوشی سے پرسکون ہو کے جاتی ہوں. تو ایک میری بیٹی کا اسکول کا کام تھا، تو وہ کہتی ماما میں نہیں جا رہی، تو آپ لوگ جائیں. تو بس پھر وہ گھر میں تھی، ہم ماں بیٹیاں گئیں اور بہت انجوائے کیا، سارا دن بہت مزے سے گزرا ہم لوگوں کا. کیونکہ جب آپ وہاں جا کے اچھے سے ٹائم گزار کے آؤ، اتنا پیاری پیاری نعتیں سنو، تو بہت دل کو ایک مزے کا سکون ملتا ہے. تو بس روٹین کے تھوڑے سے کام کیے، کیونکہ سارے کام کرنے میں تو کام تو ختم ہی نہیں ہونے میں آتے، پورا دن ہی لگ جاتا ہے. تو بس میں نے تھوڑا سا کام کیا، گھر کا تھوڑا سا سمیٹا سماٹی کی، اور باقی کچھ چھوڑ کے آج کا دن تو ان کا میں جاؤں گی میلاد پہ، تو کام تو پھر چھوڑنے پڑتے ہیں. تو مجھے کام والے کپڑے بہت پسند ہیں، کیونکہ بہت گرمی میں تو یہ پہننے نہیں ہوتے، تو پھر میں ایسے موسم میں پہنتی ہوتی ہوں. مجھے کام یہ کرنا بھی بہت پسند ہے، میں نے بہت اپنے ہاتھ سے بھی یہ کام کیا ہوا ہے، بہت سال کام کیا ہے یہ. تو اب تو میرے ہاتھ نہیں کانپتے ہیں، مجھ سے کام نہیں ہوتا، کافی ٹائم ہو گیا، اب تو میں نے چھوڑ بھی دیا ہے. تو مجھے یہ پہننے بہت پسند ہے، لیکن ان کی استری کا جب ان کو پریس کرنے کا ٹائم آتا ہے نا، تو مجھے ان کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ میں ان کو کیسے کروں. تو میں اسٹچنگ بھی خود ہی کرتی ہوں. میں نے کبھی یہ کپڑے ٹیلر سے نہیں سلوائے، میں خود ہی کرتی ہوں. کافی ٹائم سلوائے ہیں، لیکن اب نہیں سلواتی، کیونکہ جب میری بچیاں چھوٹی تھیں تو پھر مجبوراً سلوانے پڑتے تھے. تو اب تو میں خود ہی اسٹچ کرتی ہوں، حتیٰ کہ میں نے دوپٹے کا پلٹا بھی کبھی نہیں لگوایا، میں خود ہی لگاتی ہوتی ہوں. تو ماشاء اللہ سے اچھا لگ جاتا ہے، کیونکہ جتنی دیر جائیں گے ان کو دے کے آئیں گے، لے کے آئیں گے، اتنی دیر میں گھر میں لا کے لیس لگا دیتی ہوں، تو یہ بڑے آرام سے لگ جاتا ہے. کبھی لگاؤں گی تو آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں گی. تو بس کپڑے پریس کر کے تو نکلوں گی پھر میں کام وام نہیں کرنے. تو یہ شام کو واپسی ہوئی ہے کافی لیٹ. تو جو میری بیٹی گھر تھی اور میرے ہسبینڈ آ گئے تھے، تو وہ کہتے ہیں بس سمپل سا کھانا بناؤ. تو میں نے کہا چلو، میری بیٹی کہتی ہے ماما مٹر پلاؤ بنا کے دے. تو میں نے کہا چلو بیٹے، پھر میں سبزیاں پڑی ہوئی ہیں تو سبزیوں والا پلاؤ بنا دیتی ہوں، تو خوشی سے کھا بھی لو گے. ویسے تو آپ لوگ علیحدہ سبزی بنی ہوئی تو تھوڑا بول دیتی ہیں کہ نہیں کچھ اور بنا دیتی، لیکن سبزیوں والا پلاؤ بنا ہوا نا تو بچے آرام سے کھا لیتے ہیں. تو اس کا مٹر پلاؤ کھانے کو بھی دل کر رہا تھا، تو میں نے کہا فٹافٹ بنا لیتی ہوں، تو آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر لیتی ہوں. ذرا گپ شپ بھی ہو جائے گی اور کھانا بھی تیار ہو گیا ماشاء اللہ سے.
ٹائم گزرنے کا آج دن کا پتہ ہی نہیں چلا، اتنا اچھا ماشاءاللہ دن گزرا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کے ہر دن خوشی اور سکون سے گزارے اور اللہ خیر و عافیت میں رکھے سب کو۔ تو جب میں چاول بنانے لگی تو اتنی اچھی صحیح فل آنچ میں گیس آ رہی تھی، اور جب اب میں نے پیاز رکھا، تیل گرم ہی ہوا تو آنچ بالکل کم ہوگی، تو میں اتنی پریشان ہوئی، میں نے چاول بھی بھگو کے رکھ دیے۔ تو اب بھگوئے ہوئے چاولوں کا میں پھر کیا کروں، کبھی بالکل ہی نہ آئی تو اللہ کا شکر ہے پھر اتنی آ گئی کہ چلو چاول پک گئے، کیونکہ یہ بہت کم نہ آ رہی ہوتی اتنی بھی کہ بس تھوڑی تھوڑی کم ہوئی ہے، پہلے بالکل کم ہو گئی پھر تھوڑی سی آ گئی، تو نہ آ رہی ہوتی تو پھر چاول خراب تھے، پھر ایسے کئی بار پکتے ہوئے بھی ان دنوں ہو چکے ہیں کہ بالکل گیس کم ہو جاتی ہے، لیکن شکر ہے اللہ کا اتنا نظام تھا کہ بھئی آرام سے میرے چاول پک گئے۔ تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی جب گیس کم ہو جائے، تو لائٹ نہ ہو تو تب بھی سمجھ نہیں آتی، لیکن چلیں جو بھی ہے جیسا ہے، اللہ سب خیریت رکھے، انشاءاللہ سب خیر ہوگی، گزارے تو کرنے ہیں نا۔ تو بس پھر میں نے تھوڑی سی اس میں یہ کٹی ہوئی لال مرچیں اور کھڑے مسالے ڈالے ہیں، وہی جو پلاؤ کے مسالے سارے ثابت گرم مسالے میں نے ڈال دیے تھے، اور میں نا پسی ہوئی مرچ نہیں ڈالتی پلاؤ میں، چنوں کا پلاؤ بناؤں، بیف پلاؤ بناؤں، کچھ بھی بناؤں نا، کسی بھی چیز والا پلاؤ، چکن کا پلاؤ، تو میں کٹی ہوئی مرچیں ڈالتی ہوں، مجھے نا پسی ہوئی مرچ نہیں اچھی لگتی چاولوں میں۔ تو فٹافٹ بننے والا کھانا ہے، تھکی ہوئی بھی تھی، مزہ بھی بہت آیا، دل بھی خوش ہوا، لیکن تھکاوٹ تو ہو جاتی ہے نا سردیوں میں کہیں آئے جائیں تو پھر جلدی جلدی سے کھانا ماشاءاللہ سمپل سا کھانا جلدی بن گیا۔ بس ایک دو آلو ڈالے، دو میں نے گاجر ڈال دیں چھیل کے اچھے سے دھو کے باریک باریک کاٹ کے، اور ایک دو آلو ڈالے ہیں، تھوڑے سے مٹر ڈالے ہیں۔ تو میں نے ساتھ چولہے پہ نا بالکل ہلکی آنچ آ رہی تھی، بس ہلکی ہلکی گیس میں نے پانی گرم کر لیا تھا، میں نے کہا پانی گرم ہو، کیونکہ مٹر ایک دم ٹھنڈا پانی ڈالوں گی تو وہ صحیح نہیں رہیں گے، کیونکہ فریز کیے ہوئے مٹر تھے میرے پاس۔ تو شکر اللہ کا اتنی گیس آ رہی تھی کہ پانی کو بوائل آ گئے ہیں، تھوڑی دیر ہی سے آئے لیکن آ گئی ہیں۔ تو آپ لوگ بھی کہیں جاتے ہوگے تو دل کرتا ہوگا گھر واپس آ کے بس سمپل سا کھانا بنائیں جو جلدی بھی بنے اور تھکے بھی نہیں۔ تو میں نے تو آج سارا دن اتنا انجوائے کیا، میرا دل کر رہا تھا بس میں تھوڑا سا کام کروں آ کے، بس میں اسی مزے میں رہنا چاہتی تھی، مجھے بہت مزہ آیا، اور یہ ماشاءاللہ زبردست سا پلاؤ تیار ہو گئے، اور شکر ہے اللہ کا چاول ٹوٹے نہیں ہیں، اچھے پک گئے ہیں ماشاءاللہ، بہت اچھے، بہت مزے کے، خوشبو بھی بہت مزے کی آ رہی ہے ماشاءاللہ سے۔ تو بس میں نے تو تھوڑے سے کھائے ہیں کیونکہ کافی لیٹ کھانا کھایا تھا، بچوں نے کھا لیے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کے رزق روزی میں بہت ساری برکتیں ڈالیں۔ آپ لوگ میری ویڈیو مکمل دیکھا کریں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔